ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رجلان في بني إسرائيل متباخيين فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له اقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة إلى آخر الحديث۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 20 پر، اور سنن ابی داود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 427 پر ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں پہلی امتوں بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور سبق بھی اس سے حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 بندے تھے، دونوں کے درمیان مواخات تھی۔ مواخات کا مطلب یہ کہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے، دونوں آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا، ایک گناہ کے کام کرتا تھا۔ وَالْآخَرُ يَجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ، تو دوسرا اس کا دوست تھا، جو اس کا دوسرا بھائی بنا ہوا تھا، وہ عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنبِ فَيَقُولُ لَهُ اقْصُرْ، تو جب جو نیک دوست تھا، جو عبادت میں بڑی محنت اور کوشش کرتا تھا، دوسرے کو جب گناہ کرتے دیکھتا تو اسے کہتا اقصر، تو گناہ سے رک جا، باز آ جا، گناہ چھوڑ دے۔ فقال خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، دوست تو پھر دوست ہوتے ہیں، اس کو اس کی بات بری لگ گئی کہ مجھے گناہ سے کیوں روکتا ہے، مجھے کیوں کہتا ہے کہ گناہ نہ کر، رک جا، باز آ جا۔ اسے کہنے لگا جواب میں خلنی وربی، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، یعنی میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے میری فکر، تو کیوں میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اب وَإِسْتَ عَلِيَّ رَقِيبًا، کیا تو مجھ پر نگران بنایا گیا ہے کہ تو میرا نگران ہے، میری چیکنگ کرتا ہے، میرا مانیٹر ہے کہ ہر ٹائم مجھے کہتا ہے کہ جی تو گناہ نہ کر، گناہ سے باز آ جا۔ اس نے جب یہ کہا، جو نیک دوست تھا، پھر اس کو بھی لازمی بات ہے غصہ آیا اس کی بات سے، ایک تو میں اس کی ہمدردی کر رہا ہوں،
اسے کہتا ہوں گناہ سے رک جا، باز آ جا، اوپر سے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دی ہے۔ تو جو نیک دوست تھا اسے کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے، یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اچھا، اب ان کا معاملہ ختم ہو گیا، ایسے ہی آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ موت آ گئی۔ فقبض ارواحہما، دونوں کی روح قبض ہو گئی، دونوں کو اسرائیل علیہ السلام لے گئے۔ جب فوت ہو گئے دونوں تو فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں رب العالمین کے پاس اکٹھے ہوئے، دونوں اللہ کے دربار میں جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا المجتہد، یہ جو نیک دوست تھا، عبادت میں بڑی کوشش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اکنت عالما بی او کنت علی ما فی یدی قادرا، کہ کیا تو مجھے جانتا ہے، کیا تو اس چیز پر قادر ہے کہ جو میرے قبضہ قدرت میں ہے؟ یعنی یہ بخش دینا، معاف کرنا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جسے چاہیں معاف کر دیں، جسے چاہیں پکڑ لیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک دوست کو کہنے لگے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ایک چیز ہے تو کیا تو اس پر قادر ہے؟ تو اپنے دوست کو کہنے لگا کہ جی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو جنت میں نہیں جائے گا، بس اپنے آپ کو تو جنتی سمجھتا تھا، اور اپنے بارے میں تیرا یہ خیال تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ وقال للآخر، جو دوسرا تھا گناہ گار، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بھی کہا، اسے کیا کہا؟ اذهب وادخل الجنہ برحمت، کہ تو ایسے کر کہ چلا جا اور میری رحمت کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو جا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تو میری رحمت سے کیا ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اور دوسرے کو فرمایا جو بڑا نیکوکار تھا لیکن دوسرے کو اس نے حقیر سمجھا اور دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے، تو اس جو نیک دوست تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، دوزخ کی آگ میں ڈال دو۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے مکالے ہو۔ اللہ تعالیٰ عدل کریں تو پھر تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں، ہم سب نے جو جنت میں جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانا ہے۔ جو حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، لتکلم کلمتا اوبقت دنیا و آخرت، اس بندے نے جو بڑا نیکوکار بندہ تھا لیکن زبان سے ایک ایسا جملہ نکالا، ایسا کلام کیا کہ جس نے اس کی دنیا بھی تباہ کر دی، اس کی آخرت بھی تباہ کر دی۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے جب بھی زبان سے کوئی بات بولے پہلے اسے سوچے، پہلے اسے تولے، پھر اس کو بولے۔ یہ زبان کے بول انسان معمولی نہ سمجھے، معمولی بول پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ کرے، اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ کرے اور کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے اپنے آپ سے، ہر ایک کو اپنے آپ سے اچھا سمجھے، اس کے ظاہر کو نہ دیکھے کہ اس کے ظاہر میں اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ نمازی نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ پکا جنگی اور میں پکا جنگی، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس پر ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو
تو مجھے نہیں پتا، ایک بندے کو نہیں پتا کہ میرا خاتمہ شاید برا ہو جائے، اور مجھے دوسرے گنہگار بندے کے بارے میں نہیں پتا کہ شاید اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور میرا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگ کرو کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ کس پہ کریں؟ خاتمہ ایمان پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے دوسرے بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اور ہم جو نیک ہیں ہمارا کوئی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو کی ناپسندیدگی کا اور ناراضگی کا سبب بن جائے اور اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ہر وقت انسان کو ڈرنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے، دوزخ سے بھی ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔